بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت ہشتم آپ اردو کا سبق نمبر 10 پڑھ چکے ہیں، جس کا عنوان یوم آزادی تھا۔ یوم آزادی میں آپ نے آزادی کے مفہوم کو سمجھا، آزادی کی اہمیت کو سمجھا، اور آپ نے یہ جانا کہ ہمیں آزادی کیسے ملی اور ہم اس دن کو کیسے مناتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 نظم ہے، جس کا عنوان ہے ایک آرزو۔ یہ علامہ اقبال کی تحریر کردہ نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے اپنی کس آرزو، کس خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ ہم اس کے اشعار میں پڑھیں گے۔ اس نظم کا پہلا شعر: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شاعر کہتے ہیں، اے خدا، دنیا کی محفلوں میں جو ہنگامے برپا ہیں ان سے اکتا گیا ہوں۔ ایسی محفلوں کا کیا مزہ جو ہنگامے برپا کرنے والی ہوں۔ میرا دل بجھ گیا ہے، اب کسی محفل میں، کسی ہجوم میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا۔ مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب مجھے خاموشی ہی عزیز ہے، میری یہی تمنا ہے، میری یہی آرزو ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، جہاں میں دنیا سے الگ تھلگ تنہائی میں بیٹھ کر زندگی کے ایام گزاروں۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہان نما ہو۔ شاعر کہتے ہیں، جب پھول کی کلی کھلے تو اس کلی کے کھلنے کی آواز مجھے کوئی پیغام دے، اور پھولوں کا چھوٹا سا پیالہ، ساغر کہتے ہیں پیالے کو، اور پھولوں کا چھوٹا سا پیالہ میرے لیے پوری کائنات کے نظارے کا باعث ہو ہاتھ کا سرہانہ، سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جیسے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ جلوت محفل کو کہتے ہیں اور خلوت تنہائی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرا سرہانہ ہو اور سبزہ یعنی گھاس ہی میرا بستر ہو۔ میری تنہائی میں وہ رنگ اور خوبی پیدا ہو کہ مجھے مجلسوں اور محفلوں کا کبھی خیال نہ آئے، اور دنیا کی مجلسیں اور محفلیں میری تنہائی کو دیکھ کر شرما جائیں۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ جیسے پرندے عام انسانوں سے دور بھاگتے ہیں تو بلبل مجھ سے دور نہ بھاگے، بلبل میرے قریب آئے، میری صورت سے مانوس ہو جائے، اور اس کے ننھے سے دل میں، چھوٹے سے دل میں کوئی خوف و اندیشہ نہ ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ شاعر نے کیا کہا ہے کہ پہاڑوں کا نظارہ دل فریب ہو، دل کو اچھا لگنے والا ہو، اور ندی کا پانی اسے دیکھنے کے لیے موج بن کر ابھرتا ہو۔ آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ یعنی پہاڑ کے زمین کے دامن میں سبزہ آرام سے سویا ہوا ہو، اور چشموں کا پانی جھاڑیوں سے ادھر ادھر پھرتا ہوا، چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ پھولوں کی ٹہنی جھک جھک کر پانی کو چھو رہی ہو، جیسے کسی حسینہ نے اپنے سامنے آئینہ رکھا ہے اور بار بار اس کی نظریں اس آئینے پر ہیں۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ راتوں کو چلنے والے جب سفر کرتے کرتے تھک جائیں تو میرے جھونپڑے کی مدھم سی دھندلی سی روشنی ان کے لیے امید کی علامت بن جائے۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ جب آسمان پہ ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں تو بجلی کی چمک ان تھکے ہوئے مسافروں کو میرا گھر دکھا دے، اور وہ آ کر میرے گھر میں آرام کر لیں۔
پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ یعنی جب شبنم پھولوں پہ گرتی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ پھولوں کو وضو کراتی ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ جب شبنم پھولوں کو وضو کرانے آئے تو اس وقت میں اتنا روؤں کہ میرا رونا ان کے لیے وضو ہو اور دعا کا کام سر انجام دے جائے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ خاموشی میں میری آہیں اتنی بلند ہو جائیں کہ تاروں کے قافلے بھی میری صدا سن کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جائیں۔ آخری شعر اس نظم کا، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ درد مند انسان جو اپنے اندر نرم اور دوسروں کے لیے احساس بھرا دل رکھتا ہو، شاعر کہتے ہیں کہ اس کو میرا رونا رلا دے، اور جو بے ہوش پڑے ہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ عزیز طلبہ، اس نظم میں آپ نے پڑھا کہ علامہ اقبال غافل قوم کو بیدار کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کی رنگینیوں سے نکل آئے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ عزیز طلبہ، امید رکھتی ہوں کہ آپ کو نظم کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس نظم کو پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اس نظم کے پہلے 5 اشعار کو اپنی اردو کی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔